السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قوم مسلم کے نام ایک اہم پیغام۔ حامدوں و مصلیوں و مسلمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ موجودہ دور مسلم قوم کے لیے نہایت نازک اور پرفتن ہے، جس میں سب سے زیادہ ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ ہر طرح سے مسلم بچیوں کو کفر و ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور ہم یعنی ذمہ داران خواب غفلت کا شکار ہیں۔ اتنے حالات بگڑنے کے باوجود بھی ابھی ہماری طرف سے کوئی مضبوط لائے عمل منظر عام پر نہ آ سکا ہے۔ فقیر رضوی، مشائخ اعظام، علماء کرام، ارباب علم و دانش اور قوم کے دینیوں ملی ذمہ داروں سے دست بستہ عرض گزار ہے کہ وقت رہتے اس مسئلے پر غور فرما لیں، ورنہ چمن لٹنے کے بعد کف افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میری ناقص رائے کے مطابق اس فتنے کے پھیلنے کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں جن کا تدارک بھی ممکن ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی اور بنیادی چیز علم دین سے دوری ہے، جس کے باعث یہ چیز زیادہ پھیل رہی ہے، کیونکہ ہم بچیوں کو ایمان و عقیدے کی اہمیت سے آشنا نہیں کرائیں گے اور ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کما حقہ نہیں بٹھائیں گے تو وہ اس کی خاطر سیریس کیسے ہو پائیں گی۔ لہذا ہم کو بچپن ہی سے بچیوں کو بتانا ہوگا کہ تمہارا پاکیزہ دین اسلام ہے، اور تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی تم کو ہر لمحہ ضرورت ہے، خواہ دنیا ہو یا آخرت۔ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن، یعنی اپنے بچوں میں بچپن سے 3 عادتیں پیدا کرو۔ نمبر 1، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت اس طور پر کہ اس میں محبت صحابہ بھی شامل رہے۔ نمبر 3، قرآن پاک پڑھنے کا شوق اس طور پر کہ صبح شام اس کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کرنے میں کوشاں رہیں۔ دوسری وجہ، انگریزی اسکولوں میں مخلوط تعلیم کا چلن، جس کے نتیجے میں دوستی، پیار، محبت اور ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں جو ارتداد و کفر پر جا کر رکتے ہیں۔ برائی آنے سے پہلے اگر اس سے بچنے کی راہ بتا دی جائے تو بھی انسان برائی سے بچ سکتا ہے، مگر یہاں نقشہ بالکل الٹا ہے، کیونکہ وہ بچی بچپن ہی سے آزاد ماحول میں پلی بڑی، اس کو دین کی اہمیت بتائی نہیں گئی، صرف فزکس، بائیو، میتھ، انگلش، ایگزام، کوچنگ اور نوکری جیسے الفاظ ہی اس کے کان سے ٹکرائے، جن سے صرف بچی دنیا دار بن سکتی ہے، دیندار نہیں۔ کیونکہ دینداری کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کان ایمان و عقیدہ، محبت رسول و اہل بیت اور صحابہ، قرآن، تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قبر و حشر، حساب و کتاب اور آخرت جیسے الفاظ سے آشنا ہوں۔ اس لیے لازم ہے کہ اپنے گھروں میں خالی اوقات کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کرتے رہیں اور ہر لمحہ بچیوں کو اسلام اور آخرت یاد دلاتے رہیں، ورنہ یاد رہے کہ نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی جب وہ جانے گی کہ ہمارے رشتہ دار مسلمان تھے۔ نمبر 3، مسلم بچیوں کا سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کرنا، ان میں کچھ تو محض اپنی ذاتی خواہشات اور مالی فراوانی حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں، جو نہایت خطرناک قدم ہے جس سے ماں باپ یا شوہر کو روکنا چاہیے، اور کچھ واقعی گھریلو مجبوریوں کے تئیں یہ قدم اٹھاتی ہیں جس ضرورت کا غیر فائدہ اٹھا کر اس کی عزت تار تار کر دیتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ علاقائی سطح پر علماء اہل سنت کی نگرانی میں بیت المال کھولے جائیں اور ان غریب گھروں کی نشاندہی کر کے جن کی بچیاں نوکری کرنے پر مجبور ہیں
ماہانہ اخراجات بھجوائے جائیں تاکہ ان گھروں کی بچیاں درندوں کا شکار بننے سے بچ رہیں۔ نوٹ: اگر ہم نے ایسے وقت میں سنبھلنے کی کوشش نہیں کی تو آنے والا وقت نہ جانے کیا کیا خرابیاں لانے والا ہے۔ اللہ پاک اسلام مخالف قوتوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ فقیر قادری محمد شہزاد عالم رضوی، خادم التدریس، جامعۃ الرضا، بریلی شریف، یو پی، ہند۔